آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جن کا نام ہی وفاداری کی پہچان ہے، مقداد بن عمر۔ ان کی زندگی کی کہانی آپ دیکھیں گے غیر متزلزل ایمان اور اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنے کی ایک زبردست مثال ہے۔ اچھا، اس کہانی کو شروع کرنے کا سب سے بہترین طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان۔ یہ فرمان سنتے ہی مقداد کے مقام کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی عام تعریف نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے الہی حکم ہے جو بتاتا ہے کہ مقداد سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر مقداد بن عمر تھے کون؟ چلیں سب سے پہلے ان کی ابتدائی زندگی اور پہچان کو دیکھتے ہیں تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ وہ اتنے بڑے مقام تک پہنچے کیسے تھے۔ تو ان کا نام تھا مقداد بن عمر، لیکن انہیں مقداد بن الاسود بھی کہا جاتا تھا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی معزز صحابی تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو نام کیوں؟ دراصل اس کے پیچھے بھی ایک پوری کہانی ہے جو مکہ میں ان کے شروع کے دنوں کے ایک معاہدے سے جڑی ہوئی ہے۔ ان کی ذاتی زندگی میں بھی ایک بہت اہم بات نظر آتی ہے۔ دیکھیں، ان کی شادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کزن زباء بنت زبیر سے ہوئی تھی۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس بات کی ایک زبردست مثال ہے کہ اسلام میں خاندان یا نسل سے زیادہ اہمیت تقوی اور ایمان کی ہے۔ چلیں اب ان کی زندگی کے اس حصے کی طرف چلتے ہیں جہاں ایمان کا اصل امتحان تھا، یعنی اسلام کا وہ ابتدائی دور جو سب سے مشکل اور کٹھن تھا۔ یہ جو نمبر ہے نا 7، یہ بہت غیر معمولی ہے۔ ذرا سوچیں، وہ زمانہ جب مکہ میں اسلام کا نام لینا بھی اپنی جان خطرے میں ڈالنے جیسا تھا، اس ماحول میں مقداد ان پہلے 7 لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے کھلے عام کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا ہمت ہوگی! اور دیکھیں، ان کا ایمان صرف اعلان تک نہیں رکا بلکہ یہ قربانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ مکہ میں جب ظلم بہت بڑھ گیا تو انہیں 2 بار ہجرت کرنی پڑی، پہلی بار حبشہ کی طرف اور پھر دوسری بار مدینہ کی طرف۔ یہ سفر خود بتاتا ہے کہ وہ اپنے ایمان پر کتنے پکے تھے۔ تو بات صرف ایمان کے اعلان کی نہیں تھی، مقداد نے اپنے ایمان کو میدان جنگ میں عملی طور پر ثابت بھی کیا۔ میدان جنگ میں ان کی کمٹمنٹ کا لیول ہی الگ تھا۔ وہ اسلام کے سب سے پہلے گھڑ سواروں میں سے تھے، اور کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں تھی جس میں وہ پیغمبر کے ساتھ نہ لڑے ہوں۔ اور ایک دلچسپ بات، ان کے گھوڑے کا نام تھا سبھا، جس کا مطلب ہوتا ہے تیراک۔ یہ نام ہی جیسے ان کی جنگی مہارت کی طرف ایک اشارہ ہے۔ اچھا، اب ایک بہت ہی نازک اور آزمائشی لمحے کی بات کرتے ہیں، جنگ احد کی۔ شروع میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ بس فتح مسلمانوں کی ہی ہے، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ایک غلطی ہوئی، افراتفری پھیلی اور جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا۔ مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ گئیں اور میدان میں صورتحال بہت ہی زیادہ خطرناک ہو گئی۔ اور اسی افراتفری اور بھگدڑ کے ماحول میں مقداد کی بہادری کا اصل امتحان ہوا۔ جب بڑے بڑوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، مقداد ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی جگہ پر ڈٹے رہے، اور انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک حفاظتی حصار بنا لیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد کا جو دور تھا، وہ مقداد کے اصولوں کے لیے شاید سب سے بڑا امتحان ثابت ہوا۔ یہ تاریخ کا ایک بہت ہی اہم موڑ ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ثقیفہ میں کچھ صحابہ جمع ہو کر جانشینی کا فیصلہ کر رہے تھے، اور دوسری طرف مقداد کہاں تھے؟ ان کی ترجیح بالکل صاف تھی، وہ امام علی کے ساتھ مل کر پیغمبر کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے۔ یہ عمل خود ان کی وفاداری کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ اور انہوں نے اپنے اصولوں پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کے ایکشنز بالکل کلیئر تھے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے پہلے خلیفہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ ان چند گنے چنے لوگوں میں شامل تھے جو حضرت فاطمہ کے جنازے میں شریک ہوئے، اور جب امام علی نے مدد مانگی تو صرف 3 لوگ تھے جو آگے آئے، اور ان 3 میں سے ایک مقداد تھے۔ ان کی ہمت اور جرت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب تیسرے خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا بیٹھی تو انہوں نے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر کیا کہا؟ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، تم لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ اس وقت اہل بیت پر ہونے والے ظلم کے خلاف اٹھنے والی ایک بہت ہی نڈر اور بے باک آواز تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بے مثال وفاداری کا نتیجہ کیا نکلا؟ خود پیغمبر اور ان کے اہل بیت مقداد کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟
ان کا روحانی مقام بھی کوئی عام نہیں تھا۔ امام صادق کے مطابق ایمان کے 10 لیولز یا درجے ہوتے ہیں، اور مقداد وہ 8ویں درجے پر تھے، یعنی ایمان کی بلند ترین سطحوں میں سے ایک پر۔ اور یہ روایت تو ان کے آخرت کے مقام کی ایسی تصویر کھینچتی ہے کہ جنت خود ان جیسی شخصیات کا انتظار کر رہی ہے۔ تو آخر میں ان کی میراث کیا ہے؟ یہی کہ وہ مکمل طور پر ثابت قدم رہے، غیر متزلزل اطاعت کی مثال بنے، اور ایک ایسا روحانی مقام حاصل کیا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کبھی بھی حق کا راستہ نہیں چھوڑا، اور ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ امام علی کے سب سے وفادار ساتھیوں میں لیا جائے گا۔ مقداد بن عمرو کی زندگی کی کہانی اس سوال کا ایک بہت ہی طاقتور اور ہمیشہ زندہ رہنے والا جواب ہے۔